الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے تفسیر و حزب المفصل کا جو کورس ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چند ابتدائی مقدماتی باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی ہم نے جو کل موضوع شروع کیا تھا وہ ہے اصطلاحات برائے فہم قرآن. وہ اصطلاحات، وہ قوانین جو قرآن کریم کے فہم میں اور تفسیر قرآن کے سمجھنے میں ممد و معاون ہیں، ان کا بیان. کل کے سبق میں، کل کے درس میں دو اصطلاحات کا بیان ہوا تھا. نمبر 1 دعویٰ اور نمبر 2 دلیل. اور دعویٰ کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ دعویٰ قرآن کریم میں عموماً 4 بڑے دعوے ہیں. ایک دعوی توحید، ایک دعوی رسالت، اور ایک دعوی صداقت قرآن، اور ایک دعوی آخرت. اور دلائل عقلی بھی ہے، عقلی اعترافی بھی ہے، نقلی بھی ہے، اور دلیل وحی بھی ہے. 4 طرح کے دلائل ہیں. دلیل عقلی محض کی پھر 2 قسمیں بیان کی تھیں کہ دلیل انفسی اور دلیل آفاقی. اور دلیل عقلی اعترافی کا بھی بیان ہوا تھا کہ جس میں جو مخالف ہے وہ اعتراف کرتا ہے، دلیل کو قبول کرتا ہے، نتیجے کو ماننے سے منکر ہوتا ہے، دعویٰ نہیں مانتا. اور اسی طریقے سے دلیل نقلی کی 7 قسمیں بیان کی گئی تھیں کہ قرآن کریم نقلی دلائل پیش کرتا ہے انبیاء علیہ السلام سے اجمالی طور پر، انبیاء علیہ السلام سے تفصیلی طور پر، اسی طریقے سے کتب سابقہ سے، اسی طریقے سے علماء اہل کتاب سے، اسی طرح جنات سے بھی، ملائکہ سے بھی، اور پرندوں سے بھی. اور دلیل وحی بھی ذکر کی گئی تھی جس کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دلیل وحی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو کلام میں کر رہا ہوں، یا یہ جس بات پر میں عمل کر رہا ہوں، یا یہ جس بات سے میں روک رہا ہوں یا رکا ہوا ہوں، یہ میں خود سے نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. یہ میرا رکنا، میرا یہ کرنا، میری یہ دعوت دینا، یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو یہ تو کل کی جو بات تھی اس کا ایک میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. تیسری اصطلاح ہے تنویر الدعوہ یا التنویر علی الدعوہ. التنویر علی الدعوہ، تنویر کہتے ہیں منور کرنا، روشن کرنا، روشنی ڈالنا. ہاں، علی الدعوہ، دعویٰ پر. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی بعض دفعہ ایسا کرتا ہے، قرآن کریم میں اسلوب ہے اللہ تعالی کا کہ منکرین، جو دعویٰ کے منکرین ہیں، جو حق کے منکرین ہیں، ان سے اس حق کا ایک حصہ منواتا ہے، ان کا اعتراف پیش کرتا ہے کہ وہ اس حق کے اس حصے کو مانتے ہیں. اور پھر جو اس حق کے بقیہ حصے ہیں بس ان کی وضاحت ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے. وہ جو وضاحت ہے وہ در حقیقت اسی دعوے پر تنویر ہے، اسی دعوے پر وہ باتیں متفرع ہوتی ہیں، اسی دعوے پر مزید اللہ تعالیٰ روشنی ڈال دیتے ہیں. جیسے مثال سے بات واضح ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو یہ مشرکین بھی اعتراف کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ مشرکین بھی کہیں گے ان آسمانوں کو اور زمینوں کو اس ذات نے پیدا کیا ہے العزیز العلیم، جو خوب عزت والی ہے، جو خوب علم والی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تو دلیل عقلی اعترافی ہوگی، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی دلیل کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس بات کا ادراک ہر عقل مند شخص کر سکتا ہے، تو دلیل عقلی ہوگی۔ پھر ان کا اعتراف بھی ذکر کر دیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو اعترافی بھی ہوگی، یہ دلیل عقلی اعترافی ہوگی۔ اب اس دلیل سے توحید کا دعویٰ تو ثابت ہو رہا ہے کہ جو خالق ہے وہی اللہ ہے، جو خالق ہے وہی معبود برحق ہے۔ جب اللہ کو تم خالق مانتے ہو آسمانوں اور زمین کا، تو پھر اللہ کو ہی اپنا معبود برحق بھی مانو، دعویٰ تو ثابت ہو گیا۔ اب تنویر علی الدعویٰ ہے، دعویٰ پر اللہ تعالیٰ مزید روشنی ڈال رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچونا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے بنایا زمین میں راستے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم درست منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی نزل من السماء ماء بقدر، والذی، اور اللہ وہ ذات ہے نزل جس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، بارش اتاری، بقدر اندازے سے، فانشرنا به بلدة میتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے زندہ کر دیا مردہ جگہ کو، ویران شہر کو اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا۔ پھر فرمایا کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں قبروں سے بھی نکالا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، یعنی دن اور رات کو، زمین و آسمان کو، ہر چیز کا جوڑا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں پھلوں میں بھی جوڑے ہیں، حتیٰ کہ کھجور کا درخت ہے اس میں بھی نر اور مادہ کا تصور ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیے کشتیاں اور چوپائے، ما ترکبون، جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر توحید کا دعویٰ ثابت کر دیا، وہ ابتدا میں ہی کر دیا، اس کی دلیل عقلی اعترافی بھی دے دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید اس دعویٰ کے اوپر اور روشنی ڈال رہا ہے کہ جب یہ دعویٰ اس دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے تو یہ دیکھو اس کے اور بھی دلائل ہیں، اس کے اور بھی دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ ہے، جو معبود برحق ہے، وہ یہ کام بھی کرتا ہے، اس کی یہ صفات بھی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں التنویر علی الدعویٰ، دعویٰ پر مزید روشنی ڈالنا۔ تو یہ تھی تیسری اصطلاح، یہ بھی قرآن کریم میں بہت آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد چوتھی اصطلاح اور بہت اہم اصطلاح ہے قرآن کریم کی، اور قرآن کریم میں آپ کو یہ چیز کثرت سے ملے گی، وہ ہے التخویف۔ التخویف، ہاں، اور اس کو الترہیب بھی کہا جاتا ہے۔ التخویف اس کا دوسرا نام ہے الترہیب۔ تخویف کہتے ہیں خوف دلانا، ترہیب ڈرانا۔ قرآن کریم میں انذار اور تبشیر ہے نا، تخویف اسی سے ہے، خوف دلانا، ڈرانا، ترہیب خوف، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رعب دلانا۔ تو تخویف جو ہے قرآن کریم میں یہ دو طرح ہیں، دنیاوی تخویف اور اخروی تخویف، یعنی تخویف کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، التخویف کی آگے پھر دو قسمیں، نام التخویف ہے، التخویف خوف دلانا، اس کی پھر دو قسمیں، التخییف الدنیاوی اور التخییف الاخروی۔ التخویف الدنیاوی، دنیاوی تخویف، دنیا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ڈراتا ہے کہ دنیا میں میرا عذاب آ جائے گا، جیسے سورۃ الانبیاء میں ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو بھینچ ڈالا، ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ ظالم تھے۔ فَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ،
اور پھر ہم نے ان کے بعد وہاں پر دیگر لوگوں کو آباد کر دیا. فلما احسوا بأسنا، جب وہ بستی والے جن پر ہمارا عذاب آ رہا تھا انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا کہ عذاب آ رہا ہے، اذا هم منها يركضون، تو وہ اس بستی سے بھاگنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کفار کا مذاق اڑاتا ہے قرآن کریم میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے لا ترکضوا، نہ بھاگو، وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم، جہاں پر عیاشی کرتے تھے وہاں پر دوبارہ آ جاؤ اور اپنے مسکن، اپنے مساکن، اپنے گھروں کی طرف دوبارہ آ جاؤ. ہاں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے مشورہ کیا جائے، تم سے سوال کیا جائے، تم سے پوچھا جائے کہ عذاب بھیجوں یا نہ بھیجوں، کہ عذاب بھیجوں یا نہ پوچھوں، تم سے مشورہ کر لیں پھر تمہیں عذاب دیں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک طرح تخویف ہے ان لوگوں کے لیے، تو جن پر عذاب ہے ان پر تو آ گیا، لیکن جو پڑھنے والا ہے، قرآن کا قاری ہے، اس کے لیے تخویف ہے. جتنے بھی قرآن کریم میں عذابات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا، منکرین کو، تو وہ قرآن کے قاری کے لیے تخویف ہے کہ دیکھو تم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، تباہ ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی عذاب آپ پکڑے گا. اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ تو دنیاوی تخویف کی مثال تھی، اخروی تخویف کی مثال دے لیں. سورہ مریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو. قیامت والے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا کہ جانور ہے اس کو لے کر جایا جاتا ہے، وہ رکتا ہے، پھر اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ اس کو مارتے ہیں، پھر وہ چلنے لگ جاتا ہے. ہاں، تو ہم جو ہے وہ ہانکیں گے، اس طرح ہانک کر مجرموں کو لے کر جایا جائے گا. الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، بہت زیادہ پیاسے ہوں گے، بہت زیادہ پیاسے ہوں گے، خوب پیاسے ہوں گے، اور خوب پیاس کی شدت میں ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا. اور پھر جہنم میں والعیاذ باللہ من ذالک ان کو ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں پھر یہ پیئیں گے اور عذاب ان کو ملے گا، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا، والعیاذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ ہے تخویف، التخویف الدنیاوی اور التخویف الاخروی، دونوں کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی. دیکھیں مجرموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ پیاسے جہنم کی طرف لے کر جائے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور اہل ایمان کو کیا ملے گا؟ حوض کوثر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پلائیں گے، ایسا پانی، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، ہاں، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، جو پیے گا لم یظمأ ابدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کبھی پیاس لگے گی نہیں. سبحان اللہ. تو یہ چوتھی اصطلاح تھی التخویف. پانچویں اصطلاح وہ ہے البشارہ. البشارہ، بشارت دینا. قرآن بشارت بھی دیتا ہے، اس کو آپ التبشیر بھی کہہ سکتے ہیں، بشارت دینا. اب بشارت قرآن دنیاوی بھی دیتا ہے اور اخروی بھی دیتا ہے. دنیاوی بشارتیں ہیں لیکن اخروی کے مقابلے میں کم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل تو آخرت بنائی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہے. جیسے دنیا کی مثال آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح مل جائے، ورأيت الناس، اور آپ دیکھے، الناس، لوگوں کو، يدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ، لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو جب آپ یہ دیکھیں تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اب تفسیر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ایک دنیاوی بشارت ہے کہ یہ جو دین کمزور تھا اور آپ دعوت دیتے تھے تو اس کے ماننے والے کمزور تھے، ضعیف تھے، اس کو اللہ تعالیٰ قوت کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. اور اخروی بشارت قرآن کریم میں جیسے سورۃ الکہف میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف کے آخر میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، كانت لهم جنات الفردوس، ان کے لیے ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات. فردوس ٹھنڈی چھاؤں کو کہتے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے. نزلا، بطور مہمانی، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا اور یہ بطور مہمانی کے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. خالدین فیہا، یہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، جنات الفردوس، ان میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، نہیں یہ چاہیں گے اس سے کہیں اور منتقل ہونا، وہاں پر رہیں گے اور وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے، اتنے مزے اور لذت میں ہوں گے. سبحان اللہ. یہ اخروی بشارت ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، عمل صالح والوں کے لیے. اچھا، یہ ہوگی 5 اصطلاحات. اور چھٹی اصطلاح بہت اہم اصطلاح ہے، الاعتراض، اعتراضات المشرکین، اعتراضات الیہود، اعتراضات اہل الکتاب. الاعتراض، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین کے اعتراضات بھی ذکر کرتا ہے. ان کو آپ شبہات بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے شبہات، ان کے اعتراضات، اور اسی طریقے سے ان کے شکوے اور شکایتیں جو وہ کرتے ہیں دعوت حق کے مقابلے میں. عموماً جو مشرکین کے اس طرح کے شکوے ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کے جو اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں منکرین کے، نہ ماننے والوں کے، ان کی نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم میں عموماً وہ قالا یا قالو جہاں پر عموماً آتا ہے وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں. اور کبھی ان کا جواب ہوتا ہے، کبھی جواب نہیں ہوتا. کبھی اللہ تعالیٰ ان کا جواب ہی نہیں دیتا کہ اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. محض شبے کا ذکر کر دینا، ان کے اعتراض کا ذکر کر دینا اس کے رد کرنے کے لیے کافی ہے کہ اتنی فضول بات ہے. اور کبھی اس کا جواب بھی ہوتا ہے. پھر جواب کبھی اجمالی ہوتا ہے، کبھی تفصیلی ہوتا ہے. یہ باتیں تو انشاءاللہ جب تفسیر میں پڑھیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی اس بات کو سمجھ لیں کہ مشرکین کے شبہات ہوتے ہیں، پھر ان کے جوابات ہوتے ہیں، یا شبہات کا رد ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے ان کے اعتراضات کہہ لیں اور ان اعتراضات کا جواب. اور جو جواب ہوتا ہے وہ عموماً کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اور جب ہوتا ہے تو عموماً اس کی نشانی ہے کہ قل سے ہوگا، آپ جواب دئیے، آپ یہ کہیے، اس طرح کر کے. یقولو کے ساتھ ہوگا، تم سب کہو اے اہل ایمان یہ جواب دو. ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا. جیسے اس کی مثال، ایک مثال جہاں پر جواب دیا ہی نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہتے ہیں قالوا لن نؤمن لك، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مشرکین نے، اہل مکہ نے، لن نؤمن لك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دیں. ان کو کہتے ہیں آیات مقترحہ، اپنی طرف سے آیات نشانیوں کا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ دکھائیں پھر ہم ایمان لائیں گے. حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دیں. یہ پہلا مطالبہ کیا. دوسرا مطالبہ کیا کہ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجور کا اور اس کا انگور کا، اور اس کے درمیان میں سے آپ نہریں جاری کریں، اس کے درمیان میں نہریں جاری ہوں. اچھا، یہ دوسرا مطالبہ. پھر ہم ایمان لائیں گے. تیسرا مطالبہ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو. یہ عذاب لے آؤ کہ آسمان کا ایک ٹکڑا آ کر ہم پہ گرے، ہم ہلاک ہو جائیں، جیسے تمہارا گمان ہے محمد کہ ہم پر عذاب آئے گا، تو لے آؤ اس کو
تو یہ تیسرا مطالبہ کیا. چوتھا مطالبہ یہ کیا کہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ ایسا کرو اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر ہم تمہارے پر ایمان لائیں گے. پانچواں مطالبہ کیا او یکون لک بیت من زخرف، تمہارے لیے سونا ملمع کیا ہوا گھر ہو یا چاندی ملمع کیا ہوا گھر ہو، قیمتی یعنی جواہرات سے ملمع کیا ہوا تمہارا کوئی گھر ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے. یا کہا نمبر 6 او ترقى في السماء، یا تم آسمان میں چڑھو ہمارے سامنے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تم ایسی کتاب لے آؤ آسمان سے اتار کر تقرؤہ، جس کو تم پڑھ رہے ہو. سبحان اللہ والعیاذ باللہ من ذالک. یہ مطالبے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم ایمان لائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا بتایا؟ کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. اگر میں یہ سارے کام کر لوں پھر تو میں اللہ کا شریک بن جاؤں گا. یہ کام تو کوئی معبود ہی کر سکتا ہے، یہ کام تو اللہ ہی کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. هل كنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں. یہ کام تو اللہ کے ہیں. سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور بعض دفعہ تفصیلاً جواب بھی ہوتا ہے. تو اس کی بھی مثالیں ہیں جس طرح سورہ سبا میں ہے وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. وقال، اور اعتراض کیا. وقال، اب دیکھیں یہاں پہ قالا کا معنی کیا ہے، اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کافر لوگوں نے کہ کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں نہ خبر دیں. یہ مذاق کر رہے تھے، ایسے آدمی کے بارے میں نہ خبر دیں جو کہتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اپنی قبروں میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے ایک نئی شکل دے کر اٹھائے گا، یعنی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس کا جواب یہ دیا افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ ام بھی جنہ، یا یہ مجنون ہے؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں ہوں گے آخرت میں، اور دنیا میں وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. والعیاذ باللہ من ذالک. یہ قرآن کریم کے اندر یہ موضوع جو ہے بہت جگہ آپ کو ملے گا. یہ اسلوب، موضوع سے بہتر ہم اس کو اسلوب کہہ لیں کیونکہ کوئی خاص موضوع نہیں ہے. یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ قرآن جو ہے وہ اعتراضات ذکر کرتا ہے، پھر کبھی ان کا جواب ہی نہیں دیتا، کبھی جواب دیتا ہے، اور جہاں جواب نہیں دیتا وہاں پر وہ اتنے فضول اعتراضات ہوتے ہیں کہ وہ خود مردود ہوتے ہیں، خود وہ رد شدہ ہوتے ہیں، ان کا رد واضح ہوتا ہے. چھٹی اصطلاح وہ ہے زجر، یا اس کا ایک عمومی نام آپ یہ دے سکتے ہیں تنبیہات. التنبیہات، قرآن کریم میں تنبیہات ہیں. تنبیہات، اب تنبیہات جو ہیں وہ منکرین کو بھی ہیں، اہل ایمان کو بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہیں. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہات ہیں. مثلا انبیاء کو تنبیہات ہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں تنبیہات ہیں قرآن کریم میں. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں جیسے ہے تنبیہ انبیاء، آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو تنبیہ. خلاف اولا کے ارتکاب پہ تنبیہ کہ یہ کام یہ تمہاری جو منصب ہے اس کے لائق نہیں تھا. خلاف اولا کے ارتکاب پر تنبیہ. اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. رسول کا مقام جتنا بھی بڑھ جائے رسول بالآخر اللہ کا بندہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ ہے، وہ تو تنبیہ کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کی. جیسے اس کی مثال لے لیں
قرآن کریم سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے بیٹے کو ہلاک نہ کریں، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَالَ يَا نُوحُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، معاملہ یہ ہے کہ اس کا عمل نادرست ہے. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اب یہ دیکھیں تنبیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو تنبیہ کر رہا ہے اے نوح لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر. انی اعیدک، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں ان تکون من الجاہلین، کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا اور اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو تنبیہ کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوہ تبوک میں منافقین نے آ کر اجازت مانگی، جھوٹے عذر پیش کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک، معاف تو کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے اے حبیب. لما اذنت لهم، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں اجازت دی ان کو، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی. اسی طرح وہ مشہور سورۃ التحریم میں یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اسی طریقے سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. یہ سارے مقامات ہیں، انشاءاللہ تفسیر میں باتیں واضح ہوں گی انشاءاللہ. اسی طرح اہل ایمان کو تنبیہ ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، سورہ آل عمران میں، کہ تم وہ ایمان والو کہ تم تو ان یہود و نصارہ سے محبت رکھتے ہو لیکن یہ تم سے کوئی محبت نہیں رکھتے، تو کیوں ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھی ہوئی، نکالو اپنے دلوں سے ان کی محبت. یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی. اور پھر جو منکرین ہیں، مخالفین ہیں حق کے، ان کو قرآن کی سخت تنبیہات ہوتی ہیں، جس کو ہم ایک اور نام، ہمارے مشائخ اس کو ایک اور نام دیتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے زجر، ڈانٹ، تہدید، دھمکی. الزجر والتہدید، ڈانٹ اور دھمکی. اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے ان کو اور دھمکی دیتا ہے. جیسے سورہ علق میں ہے، ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو ینہا جو روکتا ہے عبدا اذا صلی، ایک بندے کو نماز پڑھنے سے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا مجھے بتائیے کہ اگر وہ بندہ ہو ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہو تقوی کا. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جو روکنے والا شخص ہے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کلا، اب دیکھیں یہ زجرات ہیں، زجر آ رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ينتہی، اگر یہ روکنے سے اور دھمکیاں دینے سے باز نہ آیا یہ ابو جہل، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو اس کی پیشانی سے پکڑ لیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ ایسی پیشانی ہے جو جھوٹی ہے، جھوٹے شخص کی پیشانی ہے. خاطئہ، خطا کار، گناہگار شخص کی پیشانی ہے. ہم اس کو اس کی پیشانی سے پکڑ لیں گے. یا پیشانی سے پکڑ لے کوئی پوری طرح تو انسان ہل نہیں سکتا. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کو اپنے لشکر پر، اپنے لوگوں پر بڑا گمنڈ ہے، بلا لے ان کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی اپنے لشکر کو بلا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ،
ہم بھی اپنے لشکر کو بلا لیں گے، یعنی فرشتوں کا لشکر پھر اس پر حملہ آور ہوگا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہے زجرات القرآن، قرآن کی ڈانٹیں، اور اسی طریقے سے تحدیدات، قرآن میں جو دھمکیاں ہیں یہ منکرین کے لیے، حق کے مخالفین کے لیے، توحید کو نہ ماننے والوں کے لیے، رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے، قرآن کی سچائی کو جھٹلانے والوں کے لیے، آخرت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے، شک اور نفاق کا شکار ہونے والوں کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے بعض تنبیہات اور تحدیدات فسق اور فجور کرنے والوں کے لیے ہیں۔ نمبر 7، قرآن کریم میں تسلیاں ہیں، تسلی 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 تسلی، یہ قرآن کریم میں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو تسلی دیتا ہے، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ توحید کی دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان پر ڈٹے رہو، تسلی رکھو، یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، تم سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلاتے رہے، یہ ان کی عادت ہے، تم تسلی رکھو، تم حق پر ہو۔ اور اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سورہ فاطر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیں، آپ تسلی رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کوئی کوتاہی یا کمی ہے، یا آپ حق صحیح طرح بیان نہیں کر رہے، نہیں، آپ حق صحیح طرح بیان کر رہے ہیں، یہ گمراہ ہیں، ان کی قسمت میں گمراہی ہے، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے، مخالفین ہوتے ہیں حق کے مخالفین، آپ گھبرائیں نہ۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم فوت ہو گیا تو مشرکین نے کہا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 بیٹیاں ہیں اور ساری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ ساری رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ اسی طرح قاسم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، اور جو عبداللہ، اسی طرح عبداللہ بھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے تھا، اور ایک اور بیٹا آپ کا تھا عبداللہ ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ سے تھا۔ تو یہ جو بیٹا تھا قاسم، جب یہ فوت ہوا، آپ کے سارے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہو گئے، تو جو قاسم تھا جب یہ فوت ہوا تو مشرکین نے شور مچا دیا کہ محمد کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، بس یہ آج دعوت دے رہے ہیں، بس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر دی، سورہ کوثر میں کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بلکہ پوری سورت تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہی آنا کچھ دیر کے لیے منقطع ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، لوگوں نے کہا کہ اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل کر دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، یہ تسلی ہے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو تسلی ہے قرآن کریم میں، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِيَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں آج احد کے اندر اے مسلمانوں تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچے ہیں اور تمہارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، تو اسی طرح تم نے کافروں کو بھی ہلاک کیا ہے، کافروں کو بھی تکلیف پہنچی ہے اور ان کو بھی ان کی بھی جانیں گئی ہیں، وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں، سورہ آل عمران میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تسلی ہے، صرف دیکھو تمہیں یہ تکلیف نہیں پہنچی، کافروں کو بھی پہنچی۔ نمبر 8، آٹھویں اصطلاح ہے امور انتظامیہ۔ میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ انشاءاللہ ان اصطلاحات کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے، اس میں زیادہ تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے امور انتظامیہ کو ذکر کیا ہے،
ہاں الامور الانتظامیہ، انتظامی امور، بہت سارے ایسے امور کو ذکر کیا ہے، طلاق کے احکام، نکاح کے احکام، قسم کا کفارہ، اسی طریقے سے عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، اسی طریقے سے جو حدود ہے، چوری کی حد، ڈاکے کی حد وغیرہ، یہ ساری حدود، اور اسی طریقے سے یہ جو آئلی مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے جو حکومت اور ملکی مسائل ہیں، ان کا جو حل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. ان کو کہتے ہیں الامور الانتظامیہ. قرآن کریم ایک عالمی کتاب ہے، اور ہر ایک مسئلے کا قرآن کریم جو ہے وہ حل دیتا ہے، چاہے اشارتاً دے یا چاہے نصاً دے، چاہے واضح الفاظ میں دے یا اشارہ کر دے یا سنت کے ذریعے سے اس کا بیان ہو جائے. لیکن قرآن ہمارے دین نے پورا حل پیش کیا ہے. تو قرآن جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسے صحیح کرنا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ملک کا نظم و نسق کیسے چلانا ہے، ملک کا ماحول اور ملک کیسے صحیح کرنا ہے. جیسے ایک آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ دیکھیں جو ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، اس کی سزا ذکر کی، ان کی سزا ذکر کی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کا بدلہ کیا، ان کی جزا کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، مطلب ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو الٹی طرف سے ایک دوسرے کی مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، او ينفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. ویسے تو اس آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ وہ پھر کبھی بیان ہوگا، لیکن یہ کہ اس میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ یہاں پر یہ جو حاکم ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ کیا سزا دے، یا یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ او جو ہے تنویع کے لیے، یعنی یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ مختلف اعمال کرنے والوں کو ملیں گی. جیسے مثلا اگر کسی نے قتل کیا اور مال بھی چرایا، کسی نے قتل کیا اور مال بھی چرایا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور سولی پر بھی چڑھایا جائے گا. جس نے قتل کیا ہے اور مال بھی چرایا ہے، ڈرایا ہے اور قتل بھی کر دیا اور مال بھی چرایا، اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور پھر قتل کرنے کے بعد سولی پر چڑھایا جائے گا. یا پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو تو قتل کیا جائے گا، اور جس نے قتل کرنے کے ساتھ مال بھی چرایا اس کو سولی پر چڑھا کے قتل کیا جائے گا. او تقطع ایدیہم، اور یہ جو ہاتھوں کا کاٹنا ہے اور پیروں کا کاٹنا ہے مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، یا اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو ساتھ دایاں پاؤں کاٹا جائے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کہتے ہیں علماء کہ اس شخص کے لیے ہے جس نے نہ قتل کیا ہے، جس نے قتل نہیں کیا، صرف ایسا ڈاکو ہے کہ قتل نہیں کیا، صرف جو ہے وہ مال چوری کیا ہے. اور پھر علماء میں آگے اختلاف ہے، وہ پھر لمبی فقہی بحثیں کہ وہ جو اس نے مال چوری کیا ہے وہ حد نصاب تک پہنچتا ہے نہ پہنچتا. صحیح بات ہے کہ حد نصاب تک نہ بھی پہنچتا ہو، ربع دینار سے کم بھی ہو، تب بھی اس کے ہاتھ کو اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹا جائے گا. او ينفوا من الارض، اور جلاوطن کس کو کیا جائے گا کہ اس نے ڈرایا دھمکایا ہے، ابھی وہ نہ کسی کو قتل کیا نہ مال لوٹا، اور فرض کریں مثلا پولیس آ گئی تو وہ بھاگ گئے، تو ایسے ڈاکوؤں کو جلاوطن کر دیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ حد نافذ ہو جائے کہ ڈاکوؤں کو یہ سزا دی جائے تو ملک میں کتنا امن و امان آئے گا، کتنا امن و امان اور سکون اور اطمینان آ جائے گا. اور اگر اس کے علاوہ کوئی چور ہے، یہ تو ڈاکو کی سزا، اور کوئی چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو چوروں کے ہاتھ جب کاٹیں گے تو کیا معاشرے کے اندر امن و امان آ جائے گا. نا حق قتل کیا ہے اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے، زنا کیا ہے تو سنسار کیا جائے، جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی بھی حفاظت ہوگی، عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوگی جب شرعی حدود کا نفاذ ہو جائے گا.
اور یہ امور انتظامیہ ہیں. قرآن کریم بتاتا ہے کہ گھر کی اصلاح بھی کیسے کرنی ہے اور ملک کی اصلاح بھی کیسے کرنی ہے. اسی طریقے سے نویں اصطلاح، یہ تو امور انتظامیہ تھے، اب ہے الامور المصلحہ، اصلاحی امور. قرآن کریم کچھ اصلاحی امور بھی بتاتا ہے کہ یہ کرو گے تو اس سے تمہارے گھر میں بھی اصلاح آئے گی، تمہارے ملک میں بھی اصلاح آئے گی. جس طرح نماز ہے، نماز اقامت الصلاح ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ وصول کی جائے گی. فقراء اور مساکین قرآن نے پوری ان کی اصناف بیان کی، ان میں تقسیم کی جائے گی. اسی طریقے سے حج ہے، روزہ ہے، روزے کے احکام ہے. جب معاشرے کے اندر ان کو پوری طرح نافذ کیا جائے گا اور مساجد کو آباد کیا جائے گا اور علم کو عام کیا جائے گا اور جہالت کو دور کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے پورا امن قائم ہو جائے گا. دنیا و آخرت کی سعادت ملے گی. تو قرآن کریم امور مصلحہ کو بھی ذکر کرتے ہیں. 9ویں اصطلاح وہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے. 10ویں اصطلاح اندماج. اس کو لکھ لیں اپنے پاس. اندماج ایک اصطلاح ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کسی مثال یا قصے کا مقصود، کسی مثال یا قصے کا مقصودی حصہ بیان کرتے ہوئے غیر مقصودی حصے کو چھوڑ دینا، یا یوں کہہ لیں کہ ضروری بات بیان کرنا اور غیر ضروری بات کو چھوڑ دینا. غیر ضروری جو تفصیلات ہیں قرآن ان کو چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی مثال تو میرے سامنے ہے، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں جس طرح ہے، چلیں کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہوں. سورہ مریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام دیے اور بڑھاپے میں دیے، وہ پورا واقعہ کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو بشارت دی یحییٰ علیہ السلام کی. اور زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، میرے پاس کیسے اولاد ہو سکتی ہے، کوئی نشانی دے دیں. اللہ تعالیٰ نے نشانی دی کہ 3 راتیں یعنی 3 دن رات تم مسلسل تندرست ہونے کے باوجود بھی کلام نہیں کر سکو گے، اشاروں سے بات کرو گے. یہ نشانی جب ظاہر ہوئی تو اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو دیے. تو اب یحییٰ علیہ السلام کے ملنے کا ذکر ہے. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، کہ زکریا علیہ السلام جب ان کی زبان بند ہوگی اور وہ بول نہیں سکتے تھے تندرست ہونے کے باوجود، تو وہ اپنی قوم کے پاس نکلے اور ان کو دعوت دی کہ تم جو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو صبح اور شام. پھر اس کے فوراً بعد یہ ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اب دیکھیں درمیان میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کو نبوت ملی اور کتاب، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو درمیان کی تفصیل ہے ضروری نہیں ہے. یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یحییٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام. اچھا، 11ویں اصطلاح ہے ادخال الالہی یا ادخال، خالی ابھی کہہ سکتے ہیں ادخال. قرآن کریم میں بعض جگہ پہ الہی ادخال ہے. الہی ادخال کا مطلب کیا ہے؟ ادخال الہی یہ کیا ہے؟ کسی مضمون کے درمیان اللہ تعالیٰ کا اپنی بات کا بیان کرنا جو واقعے سے متعلق ہو مگر اس کا حصہ نہ ہو. کسی مضمون کے دوران قرآن کریم میں ایک بات چل رہی ہے، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ہماری حکمت اور ہماری نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بات کرتا ہے، لیکن اس کا تعلق واقعے سے متعلق تو وہ ہوتی ہے،
لیکن واقعے سے اس بات کا جو ہے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ واقعے کا حصہ نہیں ہوتی وہ بات، لیکن واقعے سے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں یہ ہے کہ وہ جو جب فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ہاں، تو اس کے دربار میں ایک مومن تھا جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اس وقت، اور ایک پوری اس کی تقریر ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے. وہ ساری اس کی تقریر کا واقعہ چل رہا ہے، اس کے درمیان میں آتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، جو اسراف کرنے والا ہے اور جھوٹا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ اس مومن جو وہ بندہ ہے اس کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے، لیکن درمیان میں ہماری سبق اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بات کرتا ہے جس کا تعلق تو اس واقعے سے ہے، لیکن وہ اس واقعے کا حصہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں ادخال الہی. 12ویں اصطلاح کیا ہے؟ اعادہ. قرآن کریم میں اعادہ کا اسلوب بھی ہے. اعادہ کیا ہے کہ ایک مضمون اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے اور درمیان میں اور باتیں آ جاتی ہیں، تو پھر دوبارہ نتیجہ بیان کرنے سے پہلے وہ جو مضمون شروع کیا تھا اس کا نتیجہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس اصل مضمون کی طرف دوبارہ اعادہ کرتا ہے، دوبارہ لوٹاتا ہے اس اصل بات کی طرف. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. اس کی مثال لے لیں، سورۃ الواقعہ میں ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم. تو کیوں نہیں ایسے ہوتا کہ جب جو روح ہے وہ ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے، ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، یعنی جان کنی کا عالم ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ہاں، امیدیں لگائے رہے ہوتے ہو کہ یہ بچ جائے کسی طرح، اس کی یہ نہ مرے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں اگر تم کسی الہی قانون کے پابند نہیں ہو اور شریعت کے پابند تم نہیں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شریعت کے پابند نہیں ہو، تو کیوں نہیں پھر تم ایسا کرتے کہ ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو اس روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا لو. آپ یہ دیکھیں، اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا منظر ہے. روح جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے پیروں سے نکلتے ہنسلی کی ہڈی میں آ کے رکی، اب یہاں پر پہنچ گئی ہے اور روح نکلنے لگی ہے، بس آخری لمحات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم شریعت کے پابند نہیں ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی شریعت نہیں نازل کی ہماری ہدایت کے لیے، تو پھر ایسا کرو نا کہ اس روح کو واپس لوٹا دو، پھر اس روح کو واپس لوٹا کر دکھاؤ. تو تم ایسا نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ دیکھیں، بات تو یہ کرنا مقصود تھی، لیکن درمیان میں موضوع کہیں اور چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، یہ جو بات ہے یہ درمیان میں زائد بات آ گئی. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ موضوع کی طرف لوٹا رہے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. تو یہ جو فلولا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اعادہ ہے، اس کو کہتے ہیں اعادہ مضمون کی طرف اعادہ. بہرحال اس کی زیادہ وضاحت انشاءاللہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تب آ جائے گی. اسی طرح قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح ہے ثمرہ اور نتیجہ. ثمرہ اور نتیجہ. دیکھیں، دعوے کو اللہ تعالیٰ دلائل سے ثابت کر دیتا ہے، لیکن جب دعویٰ دلائل سے ثابت ہو جائے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے اور اس کا کوئی ثمرہ، اس پر کوئی چیز مرتب ہونی چاہیے. وہ ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے. جیسے اس کی مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار، وہ چڑھا دیتا ہے رات کو دن پر، یعنی رات دن کے اوپر چڑھ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، دن چھپ جاتا ہے. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور وہ چڑھا دیتا ہے دن کو رات پر، دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، سورج اور چاند کام میں لگا ہوا ہے. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا. الا وهو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی اللہ عزیز ہے، غالب ہے اور غفار ہے، بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے بنایا اس کی بیوی کو یعنی حوا علیہ السلام کو. وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، اور تمہارے لیے اس نے بنائے، وانزل کا معنی یہاں پہ خلق ہے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے 8 قسموں کے، بھیڑ، دمبا، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک تخلیق کے بعد ایک اور یعنی پیدا خلقا من بعد خلق، پیدا کرتا ہے من بعد خلق، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد ایک اور تخلیق بناتا ہے. یعنی انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر گوشت چڑھتا ہے، پھر آگے پورا ایک پروسیس ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کرتا ہے. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر ایک رحم کا اندھیرا، پھر اس کے بعد بچے کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح پیدا کرتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے. پہلی دلیل اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، پہلی دلیل آسمانوں کو پیدا کیا ہے، دوسری دلیل زمین کو پیدا کیا ہے، تیسری دلیل یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، رات کو دن پر چڑھاتا ہے اور دن کو رات پر چڑھاتا ہے. چوتھی دلیل سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے. پانچویں دلیل خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام سے. چھٹی دلیل ان سے پھر ان کی بیوی بنائی یعنی حوا علیہ السلام. اور 7ویں دلیل وانزل لکم من الانعام ثمانیة ازواج، تمہارے لیے چوپائے بنائے. 8ویں دلیل تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں تخلیق کے ایک مراحل سے گزارا، 3 پردوں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر. اب اللہ تعالیٰ نے یہ 8 دلائل پیش کیے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ جو سارے کام کرتا ہے یہ تمہارا رب ہے. تو 9ویں دلیل یہ ہوگی کہ وہ تمہارا رب بھی ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. یہ 10ویں دلیل ہوگی بادشاہ بھی وہ ہے. اب ان سب کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. اس کا نتیجہ توحید نکلتا ہے کہ پھر اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے. تو قرآن کریم میں اس طرح دلائل چلتے ہیں کہ دلائل ان کے دعویٰ، دلائل، پھر اس کا ثمرہ اور نتیجہ، یہ سب کچھ قرآن کریم میں آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ چند باتیں اور ہیں، میں جلدی ان کو بیان کرتا ہوں. 15ویں اصطلاح مقدر، یعنی قرآن کریم میں کچھ باتیں محذوف ہوتی ہیں. اب وہ محذوفات قرآن کے مقدرات قرآن، ان کی تفصیل انشاءاللہ تفسیر کے دوران آپ کو بیان ہوگی. 16ویں اصطلاح ہے تمثیل. قرآن کریم میں کچھ باتوں کو اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بیان کرتا ہے، جیسے سورہ حج میں ہے 17ویں پارے میں یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو اللہ تعالیٰ ایک ضرب مثل ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا له، اس کو خوب غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کو، معبودان باطلہ کو، لن یخلقوا ذبابا، تو ان کے وہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مچھر بھی، ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے حقیر سی. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ،
اگرچہ وہ سارے مل جائیں، سارے مل کر بھی ایک مکھی حقیر سی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے. اب مکھی جو چیز چھین کر لے کر جائے گی وہ کتنی حقیر سے ہوگی. اور دیکھیں مکھی کوئی چیز چھین جائے، کیسا معبود ہے جسے کوئی مکھی آ کے کمزور سی مخلوق آ کے چھین رہی ہے، یعنی اس کا اختیار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. لا يستنقذوه منه، تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں، طالب ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، اور مطلوب جن کو پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی دعوے کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، مثالوں سے سمجھاتا ہے. اسی طریقے سے 17ویں اصطلاح التمہید. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ تمہیدات ہیں. سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. کیا ہے؟ تمہید ہے. اس سے قرآن پڑھنے کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہوتا. تمہید کیا ہوتی ہے؟ دعوے سے پہلے آپ ایک فصیح خطیب کو سنیں تو کیا کرتا ہے؟ پہلے تمہید باندھتا ہے کہ میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا، یہ باتیں بہت اہم ہیں، ان باتوں کو غور سے سنیں، ان پہ آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے، ان میں آپ کی آخرت کی بھی کامیابی ہے. پھر وہ کہتا ہے پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے، پھر پہلی بات کے یہ دلائل ہیں، دوسری بات کے دلائل ہیں، پھر آخر میں نتیجہ بتاتا ہے. ان ساری باتوں سے یہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اگر موضوع میں کہیں دور نکل جائے تو پھر اس کی طرف اعادہ کرتا ہے. تو قرآن کریم میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو تمہید جس طرح سورہ یوسف میں ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ کیا ہے؟ تمہید ہے. یہ ایسی آیات کی کتاب، ایسی کتاب کی آیات ہیں جو مسئلے کو خوب واضح کرنے والی ہیں، مسائل کو، باتوں کو، حق کے دلائل کو خوب واضح کرنے والی کتاب ہے، چھپانے والی کتاب نہیں ہے. اسی طرح سورہ یونس میں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ ایسی آیات، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے. اب دیکھیں جب انسان سنتا ہے تو اس کو طلب ہوتی کہ میں بھی ان آیات کا علم حاصل کروں، ان آیات کو سیکھوں. 18ویں اصطلاح تتمہ، اینڈ. قرآن کریم جب ایک مقصودی مضمون بیان کر لیتا ہے تو اس کے بعد کچھ اہم باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ تتمہ ہوتا ہے. آخری باتیں. یہ بات تو جس طرح خطیب ایک بات مکمل کر لیتا ہے پھر آخر میں کہتا ہے لیکن یہ باتیں ہیں، ان کو آپ نے اپنے بروئے کار لانا ہے، ان پر آپ نے غور کرنا ہے، یہ اہم نکات ہیں، وہ تتمہ ہے. تو تتمہ کے طور پر قرآن کچھ باتیں کرتا ہے. اچھا، آخری ایک بات رہ گئی ہے، دو اصطلاحات اور رہ گئی ہیں، ان کو بس میں مکمل کرتا ہوں 2-3 منٹ میں جو آپ کے چاہیے. 19ویں اصطلاح کیا ہے؟ الختم من الجبار. اللہ سبحانہ و تعالی جبار ذات بھی ہے، جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ جبار بھی ہے. تو وہ کبھی حق نہ ماننے والوں پر مہر بھی لگا دیتا ہے ان کے دلوں میں، پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو قرآن کریم میں گمراہی کے 4 مراتب کا تذکرہ ہے. منحرف، یوں کہہ لیں انحراف کے 4 مرتبے. پہلا مرتبہ ہے شک، دوسرا مرتبہ ہے گمراہی، ضلال، تیسرا مرتبہ ہے جدال، جھگڑا، اور چوتھا مرحلہ ہے ختم، مہر لگ جاتی ہے. قرآن کریم میں ان سارے مراتب کا ذکر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جس طرح چلیں گے یہ آپ سن لیں کہ وہ جو مرد مومن تھا جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حق کی دعوت دی تھی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس نے دعوت دی کہ فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا ہلک. فرعون، یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بھی تم کو یہی آ کر دعوت دی تھی، لیکن تم شک میں رہے.
اس بارے میں جو یوسف علیہ السلام لے کر آئے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے. قلتم تو تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدی رسولا, یوسف کے بعد اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب, جو شک میں پڑا ہوا آدمی ہوتا ہے, اسراف کرنے والا ہوتا ہے, اسی طرح اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. یعنی شک, جب بندہ شک کا شکار ہوتا ہے حق کے معاملے میں تو گمراہ ہو جاتا ہے. اس کی دوسری سٹیج جو فوری آتی ہے, جیسے ہی شک کا شکار ہوا اس کے ساتھ گمراہی بھی آ گئی, گمراہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا مرحلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ الذی, وہ پھر جدال کرتا ہے, جھگڑتا ہے اہل حق سے بغض اور عناد کی وجہ سے. الذین یجادلون فی آیات اللہ من غیر سلطان اتاہم, کہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا, ان کی حرکت بہت ہی شنی اور بہت ہی بری ہے اللہ کے ہاں اور اہل ایمان کے ہاں بھی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, تو اسی طرح اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے سرکش اور جابر کے دل پر, اس کے پورے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو حق کے مقابلے میں ابتدا میں کیا ہوتا ہے, انسان شک کا شکار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد گمراہ ہوتا ہے, شک آتے ہی فوراً ساتھ ہی گمراہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اگر جھگڑا کرتا ہے اہل حق سے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے, پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, یہاں پہ کفروں سے مراد ہے یعنی جو کفر پہ ڈٹ گئے اور عناد اور ضد کا شکار ہو جائے, ضدی کافر بن گئے. آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی بصارتوں پر بھاری پردہ ہے, یہ حق کو نہیں دیکھ سکتے. فہم لا یؤمنون, بس یہ ایمان نہیں لائیں. تو یہ اسی طرح 20ویں اصطلاح, وہ آخری اصطلاح ہے وہ بھی سمجھ لیں, وہ ہے الربط علی القلب. ہدایت کے بھی درجات ہیں. پہلا درجہ انابت ہے, دوسرا درجہ ہدایت ہے, تیسرا درجہ استقامت ہے, اور چوتھا درجہ الربط علی القلب ہے. انابت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جس میں انابت ہو. تو انابت والے کو کیا مل جاتی ہے؟ ہدایت مل جاتی ہے. انابت کیا ہے کہ انسان ضد چھوڑ دے, خالی ذہن ہو جائے اور قرآن کے دلائل کو سنے, اس کو حق ملے گا. یہ ہے انابت. ضد کا چھوڑ دینا یہ انابت ہے. جس کے اندر انابت ہو اس کو ہدایت ملتی ہے. پھر جب ہدایت پر انسان آتا ہے تو مخالفین کی طرف سے تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں, تو اس وقت تیسرا مرحلہ ہے ہدایت کا, وہ ہے استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت, ان کو تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ خوف کرو نہ غم کرو. اس کی تفسیر تو انشاءاللہ موقع ملے گا تو تب بیان کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ الربط علی القلب. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو حق پر جما دیتا ہے اور اس کے دل پر گرا باندھ دیتا ہے کہ اس کا دل ہمیشہ حق پر قائم رہتا ہے مرتے دم تک. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا واقعہ قرآن کریم میں ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کی خبر حق کے ساتھ. انہم فتیۃ, یہ چند نوجوان تھے, آمنوا بربہم, یہ ایمان لے اپنے رب پر. ایمان تبھی لائے, ہدایت تبھی ملی جب انابت تھی, تو انابت آئی تو ہدایت بھی مل گئی. تو ایمان میں انابت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. وزدناہم ہدا, اور ہمیں ان کو بڑھا دیا ہدایت میں, یعنی انابت کے بعد ہدایت کے بعد ہم نے ان کو استقامت بھی دے دی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے گرا لگا دی ان کے دلوں پر. یعنی اس کو کہتے ہیں الربط علی القلب, یعنی ان کو اب حق پر ہم نے جما دیا, ڈٹا دیا, اور اب یہ حق پر ہی قائم رہیں گے.
اللہ سے ملاقات تک. اذ قالوا جب انہوں نے کہا، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا اور انہوں نے اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے کی تو اس وقت ہم کوئی ایسی بات کریں گے جو حق سے انتہائی زیادہ ہٹی ہوئی بات ہوگی. تو یہ چند اصطلاحات تھیں، 20 اصطلاحات تقریباً، یہ میں نے آپ کے سامنے ان 2 دروس میں، کل کے سبق میں اور آج کے سبق میں بیان کی ہیں. ان 20 اصطلاحات کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ان کو سمجھیں. جب ہم تفسیر کریں گے قرآن کریم کی تو ان اصطلاحات کا میں آپ کو اس وقت اشارہ کروں گا کہ یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے. تو اس طرح آپ کو سارا قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا، فہم قرآن بہت آسان ہو جائے گا. یہ قوانین ہیں، اصطلاحات ہیں فہم قرآن کے لیے. جو ہمارے مشائخ کا طریقہ تھا وہ اس طرح انہوں نے ہمیں تفسیر پڑھائی ہے، اور میں بھی آپ کو اسی طرح تفسیر پڑھاؤں گا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وبہذا القدر اکتفی اليوم وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.